الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الفتح کی ہم نے 16 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے۔ تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل غزوہ خیبر میں شریک ہونے کے لیے بڑے بے تاب تھے۔ ان کی یہ بے تابی اور بے چینی اس لیے نہ تھی کہ وہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خیبر میں انہیں اموال غنیمت ملنے کی توقع تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کفار مکہ ان مسلمانوں کی تاب نہیں لا سکے تو بیچارے یہودیوں میں یہ ہمت کہاں کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں۔ مسلمان اس مہم میں یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ یہودیوں کے باغات، زرخیز زمینیں اور کئی پشتوں سے جمع کیا ہوا مال انہیں مفت ہاتھ آئے گا۔ علاوہ ازیں ان کا شمار بھی غازیان اسلام میں ہونے لگے گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے: اے میرے مصطفیٰ، ان بدوی عربوں کو فرمائیے کہ گھبراؤ نہیں، کفر و اسلام کا یہ آخری مارکہ نہیں کہ اگر تم اس میں شریک نہ ہوئے تو پھر تمہیں اپنی جاں بازی اور سرفروشی کے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس عالمگاہ میں یہ سلسلہ تا حشر جاری رہے گا۔ ایک طاقتور جنگجو اور بہادر قوم سے ان قریب ٹکر ہونے والی ہے۔ اس وقت تمہیں دعوت جہاد دی جائے گی۔ اگر اس وقت تم نے اس دعوت پر لبیک کہی، میدان جہاد میں داد شجاعت دی اور اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس وقت بھی تم نے اپنی روایتی بزدلی اور منافقت کے باعث روگردانی کی اور جہاد میں شریک ہونے سے گریز کیا، جہاد میں شریک ہونے سے تم نے پس و پیش کی، گریز کیا، تو یاد رکھو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب دیکھنا یہ کہ یہ دعوت جہاد ان قبائل کو کب دی گئی؟ وہ قوم جس کو قرآن نے اولی باس شدید یعنی بڑی طاقتور اور جنگجو قوم کا خطاب دیا ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ تاریخی روایات میں متعدد اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ انسان ان کے مطالعہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت واقعہ کے مطابق ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیا جائے تو حقیقت نکھر کر سامنے آ ہی جاتی ہے۔
اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تمہیں ایسی قوم کے ساتھ لڑنے کی دعوت دی جائے گی جو بڑی طاقتور، جنگجو اور بہادر ہوگی۔ اس جنگ کا انجام بھی قرآن نے پھر بتا دیا کہ تقاتلونہم او یسلمون، یعنی تم ان سے جنگ کر کے انہیں خاک و خون میں ملا دو گے، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے یا تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ان اگر تصریحات کو سامنے رکھا جائے، اب پھر روایات کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح قول کون سا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد عہد رسالت میں کفر و اسلام کے درمیان جو جنگی مارکے ہوئے وہ یوں ہیں: غزوہ موتا، فتح مکہ، جنگ حنین و طائف، غزوہ تبوک۔ تو ان میں سے کوئی بھی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ غزوہ موتا میں، یا غزوہ موتا بھی لوگ پڑھتے ہیں، رومیوں کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد فقط 3000 تھی، رومیوں کی تعداد با اختلاف یعنی روایات 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھی۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ تقاتلونہم او یسلمون نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی قیادت سنبھال لی۔ آپ کی جنگی مہارت، عبقریت اور بے مثال شجاعت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو مسلمانوں کا لشکر، جو ٹڈی دل رومیوں کے محاصرہ میں پھنس گیا تھا اور جس کے بچنے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دشمن کے محاصرہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اس لیے جب یہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کا استقبال اس طرح نہ کیا جس طرح ایک فاتح لشکر کا کیا جاتا ہے، بلکہ بعض نے تو انہیں فرارون یعنی بگھوڑا تک کہا، استغفر اللہ۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل انتم کرارون، البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 241 سے 248۔ اس کے بعد فتح مکہ کے لیے روانگی کا وقت آیا۔ ایک لشکر جرار ہم رکاب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خواب میں پہلے ہی خوشخبری دی تھی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ یعنی آپ انشاءاللہ تعالی مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، اور آپ کو قطعاً کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس مجدہ کے بعد یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ اتنے مرعوب ہو جائیں کہ اگر کسی کے دل میں شرارت اور فتنہ انگیزی کا خیال ہو بھی تو وہ اس کی ہمت نہ کر سکے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب اسلام کی فوج ظفر موج اپنے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مکہ میں داخل ہوئی تو اکا دکا واقعات کے سوا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، اور جنگ کا تو اہل مکہ نے ارادہ تک نہ کیا۔ تو قریش مکہ اگر پہلے اولی باس شدید کا مستاق ہوں تو ہوں، لیکن بدر، احد اور خصوصاً غزوہ احزاب کے بعد تو ان میں یہ دم خم ہی نہ رہا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں۔ اب تو وہی درینہ ہٹ دھرمی اور عداوت کو ہی نبھا رہے تھے، ورنہ ان کی قوت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں اس کو ذرا اس کی جو تشریح ہے نا، یہ ہم کل بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ اسی آیت کے حوالے سے، وما علینا الا البلاغ۔